لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، خرچ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ رمضان میں ہمیں بھی عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں. اس کے تو فضائل علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے لیے خرچ کرنے پر کیا ملتا ہے، اور رمضان میں نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو وہ خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور اگر آپ خرچ کرنے پر آمادہ ہو گئے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسی جگہ خرچ کراؤ کہ پیسہ بھی خرچ ہو جائے اور ثواب نہ ملے بلکہ گناہ ملے. اور اگر آپ گناہ کمانے کے لیے راضی نہیں ہیں تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ تھوڑے پیسوں میں زیادہ ثواب زیادہ ثواب کمایا جا سکتا تھا، تو اب اس کا ایسی جگہ پیسہ خرچ کرو کہ پیسہ زیادہ خرچ ہو اور ثواب تھوڑا ملے. تو ایسی جگہوں پہ خرچ کراتا ہے. اس لیے خرچ کرنا بھی شریعت کا حکم، اور کہاں خرچ کرنا ہے یہ بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. پھینکنا نہیں چاہیے، پیسے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بدعتوں پر پیسہ لگا دیتے ہیں. بتیوں پر لگا دیا، نبی کی یاد میں بتیاں لگا دیں، چمک پٹیاں لگا دیں، تو یہ سارے کام کر دیے انہوں نے. کوئی اس طرح کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو خوش کریں. لیکن قرآن میں کیا فرمایا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. فرمائیے وہ لوگ ہیں جن کی کوشش ضائع ہو رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزوں میں پیسہ لگا دینا، بدعت میں، قوالی میں لگا دیا پیسہ. بعض لوگوں نے اپنے کوئی پیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. ہمارے محلے میں بھی ایک پیر صاحب ہیں، کبھی پوری زندگی میں آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئیں گے وہ، لیکن آپ ان کے گھر کے باہر بکروں کی لائن دیکھیں کبھی جا کے. آپ روزانہ نذرانے ہو رہے ہیں ان کو بکرے. میں سمجھتا تھا ان کو بکرے پالنے کا شوق ہے، لیکن پتہ چلا یہ مریدین ہیں جو اللہ کے نام پہ بکرے لا کے اپنے پیر صاحب کے حوالے کرتے ہیں، پیر صاحب کو خوش کرنے کے. اور پیر صاحب کی حالت یہ کہ پوری زندگی میں کبھی آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئیں گے وہ. تو یہ اب جو خرچ کرنے والا ہے وہ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، لیکن اس کو ثواب کے بجائے کیا مل رہا ہے؟ گناہ مل رہا ہے. تم غریب کو کھلا دیتے، پیر صاحب کو ہی کھلانا ہے تو یہ بکرے کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اول تو اس کو کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا تو مسئلہ ہی یہی ہے کہ کھا رہا ہے تو اس لیے یہ ایسا بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ غریب ہوتا تو نماز بھی پڑھتا اور جناب دین کے دوسرے کام بھی کرتا. تو بیٹھا ہی بیٹھا اپنی جگہ جو ہے نا پھیلتا جا رہا ہے. مگر بعض لوگوں کو اللہ رزق دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ ہمارے ایک استاد منگو پیر گئے ویسے ہی وہاں کا چشمہ دیکھنے کے لیے، تو وہاں دیکھا کہ مگرمچھ پڑے ہوئے ہیں. آپ جائیں، مگرمچھ ہیں، اتنے موٹے موٹے مگرمچھ. تو اب انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک آدمی آیا، گوشت دیا، گوشت مگرمچھ کو کھلانے کے لیے. مگرمچھ کھا نہیں رہے. تو وہاں جو رکھوالا ہے اس سے کہا یار یہ تم اس کو کھلا دو، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، یہ گوشت جو ہے نا اس مگرمچھ کو کھلا دو. اس نے کہا یہ نہیں کھائے گا، کیونکہ ہر ایک نے مجھے پیسے دے کے نا، جتنے بھی لوگ یہاں آ رہے ہیں مجھے پیسے دیتے ہیں، میں اس کے منہ میں بوٹیاں ڈال کے تھک گیا ہوں، اس کا پیٹ فل ہے. تو پھر بھی لوگ اس کو پیسے دے کے مجبور کر رہے تھے. تو وہ راڈ لیتا تھا، مگرمچھ کا منہ کھولتا ہے، اس میں سے گوشت کی بوٹی ڈالی اور راڈ کے ذریعے سے اس کو ٹھونسا. تو اس پر یعنی وہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں نے منتیں مانی بھی ہوتی ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا، تو کسی جاہل پیر نے بتایا ہوتا ہے کہ تمہارا اگر یہ کام ہو جائے تو منگو پیر کے مگرمچھ کو تم نے، وہ کسی بابے کے نام پہ ہیں مگرمچھ، ان کو تم نے یعنی یہ گوشت کھلانا ہے. تو اب ان کا وہ کام اتفاق سے ہو گیا. تو اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر مگرمچھ کو ہم نے بوٹی نہیں کھلائی تو کہیں واپس نہ ہو جائے، وہ کام ریورس نہ ہو جائے دوبارہ. اب وہ بھی خرچ کر رہے ہیں، جاہل ہیں. وہ مگرمچھ کے اتنے مزے ہیں، وہ الٹا پڑا ہوا ہے.
وہ نا بالکل مست ہو کے نا کھا کھا کے مستنڈے ہوئے ہیں، الٹے پڑے ہوئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہمارا جو رزق آئے گا وہ زبردستی سلاخ کے ذریعے، راڈ کے ذریعے ہمارے منہ میں ٹھونسا جائے گا. وہ نہیں کھا رہے ہوتے پھر بھی ٹھونسا جاتا ہے ان کے منہ میں. تو لیکن وہ سب حرام کا ہوتا ہے. ایک مگرمچھ وہ ہے جو دریاؤں میں بیچارے محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں، اور ایک یہ منگو پیر کے مگرمچھ ہیں، الٹے پڑے ہوئے ہیں بابے کے نام پہ اور ان کو ٹھونس. تو ایسے ہی بعض پیر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی رزق جو ہے نا ٹھونسا جاتا ہے، مگر وہ ہوتا حرام کا رزق ہے. تو مریدوں کے نذرانے چڑھاوے ہوتے ہیں کہ عقیدت میں کہ پیر صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا تو یوں ہو گیا تھا، یوں پھونک ماری تھی تو یہ کر دیا تھا. تو وہ اب مرید کیا کرتے ہیں، بکرے لا کے، دمبے لا کے پیر صاحب کے ٹھونستے چلے جا رہے ہیں. اور پیر صاحب ہیں کہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، دائیں طرف سے بھی کافی چوڑے ہو گئے، بائیں طرف سے بھی چوڑے ہو گئے، توند بھی نکل آئی. نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے، پردہ کا خیال نہیں ہے، اور شرک کی باتیں کرتے ہیں. تو لیکن ٹھونستے چلے جا رہے ہیں مرید. اور یہ مرید سمجھ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں اللہ اتنا نواز رہا ہے. چند دن پہلے مجھے کوئی صاحب ملے، کہنے لگے کہ یہ جو کچھ ہے نا میرے پیر کا مجھ پہ ہاتھ ہے، اور میں نے پیر صاحب کی بڑی خدمت کی ہے. تو میں نے کہا وہ پیر صاحب نے بھی کچھ آپ کی دینی خدمت کی، آپ کو نماز روزے پہ لگایا، تو وہ نہیں تھا ان کا حساب کتاب. جو بیچارہ اوریجنل پیر ہوتا ہے وہ آج کل باریک سے باریک ہوتا چلا جا رہا ہے. جو ہے نا لوگوں کو سیدھے راستے پر چلا رہا ہو تو اس کی حالت جا کے دیکھو بیچارے کی. تو یہ جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا مل رہا ہے، ثواب. تو یہ ثواب نہیں مل رہا بلکہ پیسہ بھی ضائع، اور اس پیسے کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا کہ ایک بدعتی آدمی کو، ایک مشرک آدمی کو، اور ایک لوگوں کو بیوقوف بنانے والے کو نذرانے کیوں دیے. یہ پیسہ تمہیں اللہ نے دیا تھا، اسے صحیح جگہ خرچ کیوں نہیں کیا. کتنے غریب لوگ ہیں جن کے پاس بڑا گوشت کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور یہ بکرے اور دمبے کھلا رہے ہیں ان کو. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو بدعت کی جگہ پہ خرچ کرتے ہیں، گنہگار ہوں گے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو خرچ تو نیکی کی جگہ پہ کرتے ہیں، مگر ان کو جتنا ثواب، اتنے پیسوں میں وہ زیادہ ثواب کما سکتے تھے وہ اتنا نہیں کماتے. اس کی مثال آپ نے دیکھی ہوگی کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ افطاری میں لوگوں کو افطاری میں ڈبے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں باہر. حالانکہ بہت سارے لوگ ہیں، مالدار ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کے گھروں میں بہت بہترین افطاری کا انتظام ہے. تو اب اتنا پیسہ ان پہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ یہی پیسے ایسے لوگوں کو دے دو، ایسے لوگوں کو افطاری کرا دو جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں. تو پیسہ تو خرچ کیا انہوں نے، ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ، مگر یہ غریبوں پہ خرچ کر کے زیادہ ثواب کما سکتے تھے. مگر انہوں نے کیا کیا کہ وہی پیسہ بے تحاشا ایسے ہی بازار میں کھڑے کھڑے اڑا دیا. تو کھا تو لیا سب نے، لیکن اگر نہیں بھی ان کو کھلاتا تو یہ ویسے ہی کھا لیتے اپنے پیسوں سے خرید کے. ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو خرچ کرنے میں اس کا خیال کرنا چاہیے رمضان میں کہ آپ جو خرچ کر رہے ہیں وہ اس سے بہتر جگہ بھی خرچ کرنے کی تھی یا نہیں تھی. تو بہتر جگہ کون سی ہیں خرچ کرنے کی؟ سب سے پہلے خرچ کرنے کی جگہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں آپ کے خونی رشتوں میں کوئی غریب تو نہیں ہے، بہن بھائیوں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے، یا کوئی اس کے گھر میں کوئی بڑا مسئلہ آیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے اس کی حاجت کو پوری کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سب سے پہلے کون ہے؟ اپنے قریبی خونی رشتوں میں، آپ کے بہن بھائیوں میں دیکھیں کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نادار جس کے پاس روٹی نہیں ہے یا جس کی کوئی بیماری آئی ہوئی ہے. تو اس پہ سب سے پہلے خرچ کریں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں کو پتہ نہ چلے. قریبی رشتہ داروں پہ اگر خرچ کرنا ہے تو پھر شور نہ مچائے انسان، میں نے اس کو میں نے کھلائی، اس کو میں نے کھلائی، یہ جو گاڑی ہے نا اس کو میں نے دی ہے. یہ جو وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا ملا نصیر الدین کا. وہ ایک دفعہ ملا نصیر الدین جو تھے نا کہیں سیاسی جلسے سے خطاب کرنا تھا ان کو، سیاسی جلسے میں. اب ان کے پاس پہننے کے لیے عالی شان کپڑے نہیں تھے، جلسے سے خطاب کے لیے تو اچھے سے کپڑے چاہیے. تو انہوں نے کسی بندے سے کہا کہ یار تم مجھے اپنے جو ہے نا وہ پاجامہ دے دو، یا یہ کہ اپنی شلوار دے دو تو اور قمیض دے دو اپنی، تو میں وہ پہن کے بیان کروں گا. نہیں سوری، کسی اور سیاسی رہنما نے خطاب کرنا تھا، وہ ملا نصیر الدین کے پاس آیا کہ آپ کے پاس ایک شاہی کپڑے ہیں وہ مجھے دے دیں. تو ملا صاحب نے کہا چل بھائی تو میرے کپڑے لے جا، لیکن جلسے میں تیرے ساتھ میں ضرور جاؤں گا، جہاں بھی جلسہ ہوگا میں ضرور تیرے ساتھ جاؤں گا. ٹھیک ہے بھائی میرے ساتھ چلو. اب سیاسی رہنما جب آیا ہے اسٹیج پہ خطاب کرنے کے لیے تو اس کا پہلے تعارف کروایا ملا نصیر الدین نے
کہ حضرات یہ بہت بڑی شخصیت ہیں اور یہ یوں ہیں اور آپ ان کو ووٹ دیں گے تو یہ آپ کے لیے یہ بھی کر دیں گے، اسکول بھی کھول دیں گے، اسپتال بھی کھول دیں گے، بہت بڑے ہیں، لیکن یہ جو ان کی شلوار ہے یہ میری ہے، انہوں نے جو پاجامہ پہنا ہوا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ میرا ہے۔ اب وہ جو رہنما تھے سیاسی، انہوں نے تقریر کی، تقریر کے بعد آ کے ان کو دبوچ لیا، بولے یہ کیا، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ پاجامہ میرا ہے، ٹھیک ہے نا، تم نے تو میری بےزتی کر دی ساری دنیا کے سامنے، تو بس یہ نہیں بتاؤ کہ یہ میرا پاجامہ ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، اگلے دفعہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے وعدہ کرتا ہوں اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ پاجامہ آپ نے مجھ سے لیا ہے ادھار، ٹھیک ہے نا، اب میں نہیں بتاؤں گا کسی۔ اب اگلا جلسہ ہوا تو ملا صاحب نے پہلے جناب وہ بلایا کہ یہ سیاسی رہنما ہیں، اسکول بنائیں گے، ہاسپٹل بنائیں گے اور یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے، اور یہ جو ان کا پاجامہ ہے نا یہ انہی کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ پاجامہ یہ انہی کا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ پھر جناب جلسہ ختم ہوا، غصہ آیا کہ بھائی تم یہ پاجامے کا تذکرہ کیوں کرتے ہو کہ میرا ہے یہ اس کا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ان کو تو شوق چڑھ رہا ہے نا کہ پتہ تو چلے کہ یہ لوگ آگے پوچھیں مجھ سے۔ تو جب انسان خرچ کرتا ہے نا بعض دفعہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں سب کو بتاؤں، تو یہ اس پہ میں واقعہ سنا رہا ہوں کہ اس میں سامنے والے کی بے عزتی ہوتی ہے بیچارے کی، اس کو بار بار بتانا اس کو۔ تو بالآخر ملا صاحب نے معاہدہ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی اب میں نہ یہ کہوں گا کہ یہ میرا ہے اور نہ یہ کہوں گا کہ یہ آپ کا ہے۔ چلو جی ہو گیا۔ پھر تیسرا جلسہ ہوا تو اس میں ملا صاحب بیان کر رہے ہیں بھائی میں بلا رہا ہوں اور یوں ہے اور فلانا ہے، اور ان کا جو پاجامہ ہے اس کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ بہت بڑی شخصیت ہے لیکن ان کے پاجامے سے متعلق میں آپ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا۔ اب لوگ شبہ میں، یار پتہ نہیں اس پاجامے میں کیا ہے، کس پاجامے کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو وہ آدمی گیا، اس نے وہ پاجامہ اتار کے ان کو دیا، بولا بھائی یہ پکڑو اپنے گھر جاؤ، شاباش، مجھے نہیں ضرورت آپ کے پاجامے کی۔ تو خرچ کرنے کے بعد بار بار بتانا، اس سے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کسی سے معذرت کر لینا، تعاون نہ کرنا، یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد اس کو اذیت پہنچائی جائے، اس کو عار دلائی جائے کہ میں نے کیا ہے تو میں نے کیا ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں کسی پر آپ نے احسان کیا اور وہ آپ پر ظلم شروع کر دے، پھر اس کو تانا دینا جائز ہے کہ میرے تم پر اتنے احسانات ہیں اور تم میرے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہو، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو سب سے بہتر جگہ کہاں ہے؟ اپنے خونی رشتوں میں، اگر کوئی غریب ہے، مسکین ہے تو اس کے ساتھ۔ اس کے بعد بہتر جگہ ہیں دینی مدارس ہیں، جنہوں نے دین کو زندہ رکھا ہوا ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے۔ دینی مدارس کے لیے اسکولوں سے کوئی فنڈ نہیں آتا، حکومت سے کی طرف سے کوئی فنڈ نہیں آتا، تو یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر مساجد ہیں، مساجد میں بھی یہ دیکھا کریں بعض مسجدیں عالی شان بنتی چلی جا رہی ہیں، ان مسجدوں کی کوئی بریکیں نہیں ہے کہ یہ کہاں تک جائیں گی، فانوس لگ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ مسجد کی بنیادی ضرورتیں پوری کریں، اس کے بعد اگر وہ مسجد پوری ہو گئی تو وہاں تعاون کرنے کے بجائے کسی دوسری جگہ تعاون کر دیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ ادھر اتنے بڑے بڑے فانوس لگ رہے ہیں، آ کے ایک اور آدمی آئے گا وہ اس سے بھی بڑا فانوس لگا کے چلا جائے گا۔ یہ بھی پیسہ پھینکنے والی بات ہے کہ بھائی اگر مسجد کی بنیادی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، بنیادی نمازیوں کو بنیادی سہولت کی چیزیں ساری میسر ہو گئی ہیں، پنکھے لگ گئے، ٹائلیں لگ گئی، بنیادی ضرورت پوری، اب اس مسجد میں خرچ کرنے کے بجائے کسی دوسری مسجد میں خرچ کریں۔ لیکن لوگ کیا کرتے، میں نے ایسی جگہ دیکھی، ایک مسجد ایسی جیسے سونے کی بنی ہوئی ہے اور اس کے قریب میں دوسری مسجد ہوگی، اس پہ چھپڑا بھی نہیں ہوگا، تو لوگ آ کے ادھر ہی لگائے جا رہے ہیں، ادھر خرچ نہیں کر رہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ ثواب تو ملے گا آپ کو چاہے جہاں بھی خرچ کریں، لیکن زیادہ ثواب کما سکتے تھے، اس زیادہ ثواب سے آپ محروم ہو رہے ہیں۔ تو یتیموں پہ خرچ کرنا ہے، ان جگہوں پہ خرچ کرنے کا انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اگر چاہیں تو آپ اڑا دیں پیسہ، ایسے ہی پھینک دیں یوں کر کے، ثواب تو اس میں بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خرچ کرنے کو اگر گناہ کی جگہ پہ نہ ہو تو ضائع نہیں کرتے، مگر جیسے ہم تجارت میں کوشش کرتے ہیں کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو، تو ایسے ہی دینی تجارت میں بھی کوشش کرنی چاہیے جتنا پیسہ لگ رہا ہے اس کی ریکوری قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک چھوٹی سی بات میں کروں گا، یہ ہے صدقے کے بارے میں۔ جو ہدیہ ہے نا، ہدیہ، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والا ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، وہ اس کا ایک الگ ثواب ہے۔ جیسے آپ کے بڑے بھائی ہیں، کوئی مالدار ہیں، لیکن آپ رشتہ داری مضبوط کرنے کے لیے ان کو گفٹ دے دیتے ہیں، تو پھر میرا بیان یہاں فٹ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کیا اس کو ضرورت تو ہے نہیں تو میں کیوں دوں، اس کی نوعیت الگ ہے۔
جیسے عید بقرعید پہ آپ اپنے بہن بھائیوں کی دعوت کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ سب کھاتے پیتے ہیں، اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، لیکن آپ دعوت اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو کھلائیں گے، بلکہ دعوت کا مقصد ہوتا ہے محبت کو بڑھا دینا. تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر محبت بڑھانے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے تو اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والے کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو وہ ایک الگ نوعیت کی چیز ہے، اس کا الگ ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات و خیرات کی بھی ترغیب دی ہے اور ہدایہ کی بھی ترغیب دی ہے، ہدیہ دینے کی. فرمایا تہادوا تحابوا، صدقے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا، غریب کی حاجت پوری ہوگی. اور ہدیے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا تہادوا، ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو، تحابوا، اس سے محبت پیدا ہوگی آپس میں. تو محبت خود ایک مقصود ہے، مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.